فصل نہم۔ پہرے دار نے آہنی پھاٹک کھولا، دونوں برسٹل جیل سے باہر آ گئے۔ یہ گرمیوں کی سانولی سلونی شام تھی۔ بحیرہ عرب سے آنے والی تیز سمندری ہوائیں سرسراتی ہوئی چل رہی تھیں۔ آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے منڈلا رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے بوندا باندی ہو چکی تھی۔ بھیگے ہوئے راستوں پر کہیں کہیں بارش اپنے نشان چھوڑ گئی تھی۔ دونوں جیل کی چار دیواری کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ نوشا پیچھے پیچھے چل رہا تھا، مگر آج اس کے ہمراہ راجہ نہیں، پوکر تھا۔ گزشتہ سال کا ذکر ہے کہ ایک ایسی ہی شام تھی۔ جیل کا بوڑھا ماسٹر پیٹھ موڑے تختہ سیاہ پر چاک سے پاکستان کا نقشہ بنا رہا تھا۔ دفعتاً ایک طرف سے بکرے کی طرح زور سے ممیانے کی آواز ابھری۔ ماسٹر بدحواس ہو کر اس طرح اچھلا کہ اس کا پیر پھسل گیا۔ وہ دھڑام سے کروٹ کے بل گرا۔ زور کا قہقہا بلند ہوا۔ وہ کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ ماسٹر غضبناک ہو کر اپنی انگلیاں رگڑ رہا تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ کسی کی شامت آنے والی ہے۔ وہ جب مارنے پر آتا تو پاگلوں کی سی حرکتیں کرتا تھا۔ اس نے اینک کے موٹے موٹے شیشوں کے پیچھے سے کلاس کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ اس وقت وہ کچھ ایسا ہونک نظر آ رہا تھا کہ راجہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ ماسٹر نے اسے ہنستے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے بید اٹھایا اور چیل کی طرح جھپٹا۔ راجہ نے سراسیمہ ہو کر گردن جھکا لی۔ ماسٹر نے اندھا دھند بید مارنا شروع کر دیا۔ مردود، تجھے بکرا بننے کا بڑا شوق ہے، تجھے بکرا ہی بنا کے چھوڑوں گا۔ وہ سڑاک سڑاک بید مارتا اور ہر بال تال سر کے ساتھ کہتا، بکرے کی بولی بول، بکرے کی بولی بول۔ راجہ ذرا دیر تک تو مار کھاتا رہا، پھر تکلیف سے بلبلا کر چیخنے لگا، میں نے بکرے کی آواز نہیں نکالی تھی۔ ماسٹر نے پیترا بدل کے زناٹے کا ہاتھ گھمایا، خبیث جھوٹ بولتا ہے۔ راجہ نے صفائی پیش کی، قسم اللہ کی ماسٹر صاحب، میں نے بکرے کی آواز نہیں نکالی تھی۔ پھر کون تھا؟ راجہ بات کہتے کہتے جھجک کر چپ ہو گیا۔ اسی وقت اس کے بازو پر سڑاک سے بید پڑا۔ وہ گھبرا کر بولا، ماسٹر صاحب، پوکر تھا۔ پوکر کا نام محمد علی تھا، مگر سب اسے پوکر کہتے تھے۔ وہ ہمیشہ کلاس میں ایسی ہی حرکتیں کرتا تھا۔ حلق کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں نکالتا، بغل میں ہاتھ رکھ کر زور زور سے بجاتا، کتابیں غائب کر دیتا، چٹکیاں بھرتا، نہ خود پڑھتا تھا اور نہ کسی کو پڑھنے دیتا تھا۔ چنانچہ روزانہ پٹتا تھا، مگر سب اس سے ڈرتے بہت تھے۔ بڑا شورا پشت تھا۔ بوڑھے ماسٹر نے راجہ کو چھوڑ دیا اور دانت کچکچاتا ہوا پوکر پر جھپٹا۔ پوکر مار کھانے کے بعد معاملے میں تجربہ کار تھا۔ اس نے ماسٹر کے پہنچنے سے پہلے ہی گھٹنوں کے اندر سر چھپا لیا اور جھک کر بیٹھ گیا۔ ماسٹر نے قریب پہنچتے ہی بید لگانا شروع کر دیے۔ پوکر چپ چاپ پٹتا رہا۔ اس نے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا۔ جب کلاس ختم ہوئی اور ماسٹر باہر چلا گیا تو پوکر لپک کر راجہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ راجہ سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ پوکر نے گندی سی گالی دی اور آنکھیں نکال کر بولا، اب بتاؤ صالح خاں، کیا کہتے ہو؟ راجہ نے خوف زدہ ہو کر گردن جھکا لی۔ پوکر نے ڈپٹ کر کہا، سیدھا کھڑا ہو، تیری تو۔ گالی دے کر وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور حلق سے آواز نکالی، ڈھیں، ساتھ ہی اچھل کر راجہ کے سر پر ٹکر مار دی۔ دوسری، پھر تیسری۔ پوکر حلق سے آوازیں نکالتا رہا، ڈھیں ڈھیں۔ الفاظ معنی، پیترا مراد رخ، شورا پشت لڑاکا۔ ڈھیں۔ راجہ چکرا کر گر پڑا۔ اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ خون ٹپک کر ہاتھ پر گرا تو راجہ کو تاؤ آ گیا۔ وہ اٹھ کر اس پر کتے کی طرح جھپٹا، مگر پوکر نے ہاتھ گھما کر کن پٹی پر ایسا مکہ مارا کہ وہ دور جا گرا۔ سنبھل کر اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ پوکر نے زور سے ٹھوکر ماری۔ ٹھوکر راجہ کے گھٹنے پر لگی، بہت زور کی چوٹ آئی۔ راجہ تکلیف سے بلبلا کر چیخ پڑا۔ جیلر کی روبرو پوکر کی پیشی ہوئی، سزا بھی ملی، مگر راجہ کے گھٹنے پر ایسا زخم آیا کہ اچھا نہ ہوا۔ کئی بار زخم دھو کر پٹی باندھی گئی، لیکن گھاؤ اچھا ہونے کے بجائے اور پھیلتا گیا۔ راجہ لنگڑا کر چلتا اور اکثر بیٹھا اپنا زخم کریدا کرتا۔ کچھ ہی عرصے بعد زخم سے ذرا نیچے پنڈلی پر بھی ایک زخم اور ہو گیا۔ یہ زخم کسی چوٹ سے نہیں آیا تھا، خود بخود پیدا ہوا تھا۔ پھر دیکھتے دیکھتے راجہ کے جسم پر جگہ جگہ سرخ اور سفید داغ پڑ گئے۔ جیل کا ڈاکٹر معمول کے مطابق قیدیوں کا معائنہ کرنے کے لیے آیا۔
اس نے راجا کے زخموں اور سرخ اور سفید داغوں کو دیکھا تو دیر تک بیٹھا سوچتا رہا۔ پھر علیحدہ کمرے میں لے جا کر بہت سے سوال کیے، کوئی آدھ گھنٹہ تک اس کا خوب معائنہ کیا۔ دوبارہ ڈاکٹر جیل میں آیا تو راجا کے جسم کی کھال جگہ جگہ سے پھٹنے لگی تھی، زخموں سے رطوبت بہا کرتی۔ راجا کا چہرہ بھدا ہو گیا تھا، کان پھول گئے تھے، انگلیوں کے ناخن جھڑ گئے تھے۔ اسے دیکھ کر ڈر لگتا تھا۔ اب اس نے چلنا پھرنا بھی بند کر دیا تھا، ہر وقت نڈھال پڑا رہتا، زخموں کو کریدا کرتا۔ ڈاکٹر نے اس دفعہ دیکھا تو اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس روز اس نے راجا سے کوئی بات چیت نہیں کی، چپ چاپ اس کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ دوپہر سے کچھ دیر پہلے جیل کے پھاٹک پر ایک ایمبولینس آ کر ٹھہری، راجا کو اس میں بٹھا کر اسپتال بھیج دیا گیا۔ راجا اسپتال سے واپس نہیں آیا۔ نوشا کو اب یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ راجا اسپتال میں ہے یا اسپتال سے کہیں اور چلا گیا، لیکن وہ برابر راجا کو یاد کرتا رہا، اور آج جب وہ رہا ہو کر جیل سے نکلا تو اسے بار بار راجا یاد آ رہا تھا۔ وہ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے سوچ رہا تھا، نامعلوم اب راجا کہاں ہوگا، کس طرح ہوگا، اسے کہاں تلاش کرے، کس طرح ملے۔ نوشا سنبھل کر قدم اٹھا رہا تھا۔ اس کے آگے پوکر چل رہا تھا۔ پوکر سے اس کی دوستی راجا کے جیل سے جانے کے بعد ہوئی، اور اس کی ابتدا بھی ایک حادثے سے ہوئی۔ پوکر گٹھے ہوئے مضبوط جسم کا لڑکا تھا۔ اس کی عمر 16 سال سے کچھ اوپر تھی، مگر دیکھنے میں زیادہ کم سن لگتا تھا۔ اس کا قد ٹھنگنا اور رنگ سانولا تھا۔ اس نے ایک رکشہ ڈرائیور کو چاقو مار کر زخمی کیا تھا۔ اسے اقدام قتل کے جرم میں سزا ہوئی تھی اور وہ بورسٹل جیل بھیج دیا گیا۔ وہ بڑے فخر سے اپنا یہ کارنامہ سنایا کرتا۔ سالے کی ایک ہی ہاتھ میں انتڑیاں نکال دی تھیں، نہ جانے کیسے بچ گیا، ورنہ میں نے تو کام ہی تمام کر دیا تھا۔ قیدی لڑکوں پر اس کا بڑا رعب پڑا۔ چند ہی روز میں اس کی دھاک بیٹھ گئی۔ وہ بات بات پر گالی دیتا، ہر وقت لڑائی جھگڑا کرنے پر تلا رہتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ بلا وجہ لڑکوں کو چھیڑ کر مار پیٹ کرتا۔ ترنگ میں آ کر آواز لگاتا، ابے ہے مائی کا لال، ذرا ہو جائیں دو دو ہاتھ۔ وہ بار بار انگڑائیاں لے کر ایک ایک کو دیکھتا۔ جب وہ نیا جیل میں آیا تو بعض جرائم پیشہ لڑکوں نے اس کا چیلنج بھی قبول کیا۔ خوب دھینگا مشتی ہوتی، پیترے بدل بدل کے مکے بازی کے ہاتھ دکھائے جاتے۔ پوکر غضب کا پھرتیلا تھا۔ لڑتے وقت اس کا جسم بجلی کی طرح تڑپتا معلوم ہوتا۔ کبھی داہنی طرف جھکائی دے کر نکلا تو گردن پر بھرپور ہاتھ دیا، بائیں طرف سے گھسا تو ایک ہی لات میں منہ کے بل گرا دیا۔ جب تک حریف کے سامنے رہتا اس کا جسم بید کی مانند لچکتا رہتا، ایک مقام پر نہ ٹکتا، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بجو کی طرح چمکتی تھیں۔ وہ ٹینی مرغ کی طرح اچھل اچھل کر حملہ کرتا۔ عام طور پر اس کی تکنیک یہ ہوتی کہ پہلے اپنے مقابل کو تھکا دیتا، اور جب وہ ہانپنے لگتا تو مینڈھے کی طرح ایک قدم پیچھے ہٹتا، منہ سے ڈھیں کی آواز نکالتا اور زمین سے فٹ بھر اوپر اچھل کر زناٹے سے مکہ مارتا۔ لڑنے والے کو لڑکارتا، ابے منہ کیا دیکھ رہا ہے، چل چل۔ تب وہ حملہ کرتا تو پوکر اس کا ہاتھ صاف بچا جاتا، مسکرا کر بار بار اکساتا، ایک اور، ابے ایک اور۔ وہ بڑھ بڑھ کر حملہ کرتا اور اپنے حریف کو للکارتا بھی جاتا۔ الفاظ مانی، گٹھے ہوئے، مضبوط صحت مند، ٹھنگنا قد، چھوٹا قد، دھاک بیٹھنا، رعب قائم ہونا، دھینگا مشتی، لڑائی جھگڑا، غضب کا بہت زیادہ، بجو ایک گوشت خور جانور جس کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں، ٹینی مرغ چھوٹے قد کا مرغ۔ کوئی دن ایسا نہ جاتا جب اس کی پیشی نہ ہوتی، ہر روز اسے سزا ملتی، مگر جس طرح وہ مار کے معاملے میں نڈر تھا اسی طرح مار کھانے میں بھی ڈھیٹ تھا۔ سزا پا کر آتا تو بڑی بے حیائی سے ہنس کر کہتا، خام خواہ سالے اپنے ہاتھ تھکاتے ہیں۔ پھر کسی لڑکے کو اشارہ کرتا، لے یار ذرا کمر میں ایک دو مکیاں تو لگا دے۔ ادھر ایک آدھ ہاتھ گرم پڑ گیا تھا۔ وہ اسی تنتنے سے قیدی لڑکوں پر حکم چلاتا تھا۔ ذرا بھی کوئی حکم عدولی کرتا، شامت آ جاتی۔ اس کا حکم نہ ماننے پر ایک بار نوشا کی بھی درگت بن چکی تھی۔ اس روز کسی بات پر ناراض ہو کر پوکر نے ایک لڑکی کو مرغا بنا دیا۔ نوشا کو حکم دیا کہ وہ اس کی پیٹھ پر بیٹھ جائے۔ نوشا اس کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ پوکر نے اٹھ کر نوشا کے منہ پر ایک مکہ جڑ دیا، وہ چکرا کر رہ گیا۔ اس وقت پوکر نے دوسرا وار کیا،
संभलते संभलते तीसरा बार हुआ तो नौशा की आंखों के सामने तारे नाचने लगे, हाथ उसके कपकपाने लगे। पोकर के पूरे 3 मुक्के झेल जाना मजाक नहीं था। अच्छे अच्छे जीदार लड़कों के छक्के छूट जाते थे। नौशा उन दिनों नया नया जेल में दाखिल हुआ था, उसके लिए ये पहला तजुर्बा था। वो चकराकर फर्श पर बैठ गया। पोकर ने उस लड़के की खता माफ़ कर दी और नौशा को मुर्गा बनाकर पीठ पर उस लड़के को बिठा दिया। नौशा ने उसी दिन तौबा कर ली थी कि अब वो कभी पोकर के मुंह नहीं लगेगा। वो बिला चूं चरा उसकी हर बात मान लेता। अलबत्ता राजा ने उसकी लीडरी के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। कई बार उसका और पोकर का मचेटा हुआ और हर बार राजा की दुर्गत बनी। पहली बार दोनों का झगड़ा किसी खास बात पर नहीं हुआ था। पोकर ने हस्बे मामूल लड़कों को चैलेंज किया था। वो अपना हाथ ऊंचा किए आवाज़ लगा रहा था, अबे है कोई माई का लाल, हाथों में चुल हो रही है, हो जाए कुछ रगड़म रगड़ा। उस वक्त सारे लड़के बैरक के सामने वाले मैदान में इकट्ठा थे और पौधों को पानी दे रहे थे। जब किसी ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया तो वो गालियां देने लगे, अबे तुम सब साले नामर्द हो, एक भी मर्द का बच्चा नहीं। अल्फाज मानी, पेशी, बड़े अफसर के सामने हाजिरी, ढीठ, जिद्दी, तनतना, शान, रोब, दुर्गत बनना, मार पड़ना, जीदार, बहादुर, छक्के छूटना, घबरा जाना, मचेटा, मुकाबला, आमना सामना, चुल, खारिश। एक भी मर्द का बच्चा नहीं। उसने सबको खामोश पाकर और भी गंदी गालियां देना शुरू कर दी। वो इस तरह अक्सर उनको मुश्ताइल करता था। राजा भी वहाँ मौजूद था। उसने कमर पर दोनों हाथ रखकर पोकर को ललकारा, अबे ज़रा मुंह संभाल कर बात कर, सारी हैकड़ी अभी निकाल के रख दूंगा। पोकर उसे देखकर मुस्कुराया, तो फिर आजा बे तुर्रम खान के साले, और उसके रूबरू जाकर खड़ा हो गया। राजा ने छूटते ही जन्नाटे का हाथ पोकर के मुंह पर रसीद किया। राजा उस वक्त था भी तगड़ा। ये वार भी उसने झुंझला कर किया था। पोकर इस अचानक हमले के लिए तैयार न था। मुक्का उसके जबड़े पर भरपूर बैठ गया। उसके होंठ से खून बहने लगा। उसने पीछे हटकर एक हाथ से खून साफ किया, हंसकर बोला, अच्छा हाथ था, बहुत बलकस मालूम होते हैं। फिर वो दोनों हाथ तोल कर राजा के सामने लहराने लगा, कम ऑन, कम ऑन। वो इसी तरह शुरू में अपने हरीफ को उकसाता था। राजा ने दांत भींचकर एक और वार किया। पोकर साफ बचा गया। उसने एक्टरों की तरह मसनूई कहकहा लगाया, हे, और राजा की आंखों में आंखें डालकर बोला, एक और मेरी जान, कम ऑन, कम ऑन। वो अपने कंधे बार बार उचका रहा था, हंस हंस कर कह रहा था, कम ऑन, कम ऑन। राजा ने फिर मुक्का मारा, वो भी खाली गया। झुंझलाकर उसने पै दर पे वार करने शुरू करी। पोकर उसके सारे हमले खाली देता गया। जरा देर में राजा हाँफने लगा। उसी वक्त पोकर ने उछलकर वार किया। हाथ भरपूर पड़ा। राजा ने तकलीफ से मुंह बिगाड़ा, मगर वो संभलने भी ना पाया था कि पोकर ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। 5वें मुक्के पर राजा फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़ा। उसके बाद भी कई बार पोकर से राजा का झगड़ा हुआ। शुरू में वो उससे ज़रा सी बात पर लड़ने के लिए मुकाबले पर आ जाता था, लेकिन बाद में पोकर से डरने लगा था। उससे सिर्फ उसी वक्त लड़ता था जब बहुत झुंझला जाता था। पोकर अब कैदी लड़कों का सरगना बन चुका था। सब पर उसकी हुकूमत चलती थी। अल्फाज मानी, खुद सरी, तगड़ा, सेहतमंद, जोर आवर, कस बल, जोर व ताकत, पै दर पै, मुसलसल, सरगना, सरदार। सब पर उसकी हुकूमत चलती थी। कोई भी उसके हुक्म अदूली करने की जुर्रत न करता। वो किसी बात पर नाराज़ होकर मारता भी तो लड़के चुपचाप उसकी मार सह जाते और खुशामद अलग करते, इसलिए कि उसकी नाराज़गी बेहद ख़तरनाक होती थी। कैदी लड़कों पर पोकर की हुकूमत इसी तरह चलती रही। एक तपती हुई सपहर को पुलिस की लारी जेल के फाटक पर आकर रुकी। पहरेदार ने ताला खोला और 3 मुसल्लाह कांस्टेबलों की हिरासत में गुठे हुए बदन का एक लड़का जेल के अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी थीं। वो टखनों से ऊंची नीली पतलून पहने था। जिस्म पर छोटी छोटी आस्तीनों की रेशमी कमीज थी।
جس پر اژدہوں اور چیتوں کے علاوہ عورتوں اور مردوں کی ایسی تصویریں چھپی تھیں جو ہیجان انگیز انداز میں بوس و کنار کرتے نظر آتے۔ اس کی کمر کے گرد پیتل کے گوکھڑاؤں سے جڑی ہوئی چمڑے کی پیٹی تھی، آنکھوں پر چوڑے چوڑے حلقوں کا سبز چشمہ تھا۔ وہ ہالی ووڈ کی کسی دھاڑ سے بھرپور فلموں کا کردار معلوم ہوتا تھا۔ اس کی وضع بالکل امریکی کاؤ بوائز کی سی تھی۔ اس کا نام تو کسی کو معلوم نہ ہو سکا، لیکن اس نے اپنا تعارف ٹارزن کہہ کر کرایا اور وہ اسی نام سے قیدیوں میں مشہور ہو گیا۔ سن و سال کے اعتبار سے وہ نابالغ لگتا تھا، مگر اس پر زنا بالجبر کا مقدمہ چل رہا تھا۔ عدالت سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہ ہوا تھا اور اس کی ضمانت بھی نہ ہو سکی تھی۔ اس کا مشغلہ غنڈہ گردی اور سنیما کے ٹکٹوں کی چور بازاری تھی۔ شہر میں اس کے ساتھیوں کا باقاعدہ گروہ تھا جو اکثر جیل میں ملاقات کے دن اس سے ملنے آتے اور ہمیشہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سوغات لے کر آتے۔ اس کے علاوہ پہرے داروں کے ذریعے چوری چھپے سگریٹیں منگواتا تھا، چھپ چھپ کر خود بھی پیتا تھا اور دوسرے قیدیوں کو بھی پلاتا تھا۔ سگریٹوں کی بدولت ٹارزن جلد ہی جیل میں ہر دل عزیز ہو گیا۔ اس نے اپنی پسند کے قیدی لڑکوں کی ایک ٹولی بنا لی تھی جو ہر وقت اس کے دائیں بائیں پھرتے، ہر بات میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتے۔ اس کی خوب آؤ بھگت ہوتی۔ ہونٹوں سے سیٹی پر کوئی انگریزی دھن بجاتا ہوا وہ ٹھاٹھ سے جیل میں گھومتا پھرتا۔ ہاتھ پیروں میں کس بل تھا اور جھگڑا فساد کرنے کی مشق رہ چکی تھی، لہٰذا اس کی دھاک اور بھی زیادہ تھی۔ الفاظ مانی، ہیجان انگیز، جذبات بھڑکانے والے، گوکھروں، لوہے کے بنے ہوئے کانٹے، سن و سال مراد عمر، زنا بالجبر، زبردستی کسی عورت کی عزت لوٹنا، سوغات، تحفہ، ٹولی، گروہ، دھاک، روب۔ پوکر کچھ دنوں تک خاموشی سے ٹارزن کی بڑھتی ہوئی ہر دل عزیزی دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ٹارزن سے مراسم بڑھانا چاہے، مگر وہ اپنی ہوا میں تھا۔ اس نے پوکر کو زیادہ لفٹ نہیں دی، بلکہ ایک بار سگریٹ مانگنے پر پوکر کو بری طرح جھڑک دیا۔ اسی بات پر دونوں میں ٹھن گئی۔ پوکر اس وقت تو چپ ہو گیا، اس لیے کہ خطا اس کی تھی، مگر دو ایک دن کا غوطہ دے کر اس نے ٹارزن کو چھیڑا۔ بات کچھ بھی نہ تھی۔ ٹارزن کی عادت تھی کہ وہ بات بات پر انگریزی میں گالیاں بکتا تھا جو امریکی فلمیں دیکھ دیکھ کر اس نے ازبر کر لی تھیں۔ ٹارزن اس روز ترنگ میں تھا۔ اس نے ایک لڑکے کو یوں ہی تفریحاً بلڈی باسٹرڈ کہہ دیا۔ وہ رکا تو کچھ نہیں بولا، وہ لڑکا تو کچھ نہیں بولا، البتہ پوکر اس کی حمایت میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھو جی ٹارزن، تم اس طرح گالی والی نہ دیا کرو، ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ ٹارزن نے اس کا کوئی نوٹس نہ لیا اور نہایت حقارت سے دھتکار دیا، گیٹ آؤٹ یو فکن۔ پوکر نے تڑس سے اس کے جبڑے پر فوراً ایک مکہ جڑ دیا، چیخ کر بولا، سالے میں منع کر رہا ہوں، تو وہی اپنا حرامی پن دکھا رہا ہے۔ ٹارزن نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا اور دونوں ہاتھ تول کر فلمی مکے بازوں کی طرح پوکر کے سامنے آ کر جھومنے لگا۔ پھر اس نے دائیں طرف جھک کر پوکر کے منہ پر ایک مکہ لگایا۔ ہاتھ اچھلتا ہوا پڑا۔ کوئی اور ہوتا تو پوکر صاف جھکائی دے کر نکل جاتا، لیکن اس پہلے ہی وار سے پوکر کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا مد مقابل اناڑی نہیں ہے، اچھی خاصی مکے بازی جانتا ہے، لہذا وہ بچ بچ کر حملہ کرنے لگا۔ دونوں مینڈھوں کی طرح جھوم جھوم کر لڑ رہے تھے۔ بڑے زوروں کا مارکا پڑا۔ سارے لڑکے دونوں کو گرد حلقہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ برابر کی جوڑ تھی۔ دونوں پیترے بدل بدل کر ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے۔ پوکر کمزور پڑ رہا تھا۔ کئی بھرپور ہاتھ اس کی کنپٹی اور رخساروں پر پڑ چکے تھے، اور ایک بار تو ٹارزن نے ایسا زناٹے کا مکہ مارا کہ پوکر لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچا۔ لڑکوں نے زور زور سے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ ان میں زیادہ تر ٹارزن کے حمایتی تھے۔ الفاظ مانی، ازبر کرنا، زبانی یاد کرنا، خونخوار، غصے سے بھری ہوئی، چھچلتا ہوا سرسری، زناٹے کا زوردار۔ ٹارزن برابر دباتا جا رہا تھا۔
पोकर चोट पर चोट खा रहा था। अब उसके हाथ भी उल्टे सीधे पड़ रहे थे। पोकर पीछे हटता चला गया, पीछे और पीछे। वो जेल की चार दीवारी के पास पहुंच गया। उसकी पुश्त बिल्कुल दीवार से लग गई। उसने घबराकर दाएं बाएं देखा। ऐसा मालूम होता था कि वो राह फरार इख्तियार करने का मौका तलाश कर रहा है। उसके रुखसार जगह जगह से सूजकर नीले पड़ गए थे। होंठों से खून बह रहा था। वो खच्चर की तरह मुंह फाड़ कर जोर जोर से हाँफ रहा था। टार्जन अब उस पर पूरी तरह हावी हो गया था। पोकर ने एक बार अपनी गर्दन झुकाई, हलक के अंदर से ढें करके भयानक आवाज़ निकाली और मेंढे की तरह पंजों के बल उछलकर टार्जन की ठोड़ी पर जोर की टक्कर मारी। वो इस अचानक हमले के लिए तैयार ना था, चुंधिया कर रह गया। पोकर ने उसे संभलने का मौका ना दिया। दूसरी टक्कर, फिर तीसरी। उसने ताबड़तोड़ कई टक्करें ऐसी मारी कि टार्जन हुवन्नक की तरह मुंह फाड़कर झूमने लगा। पोकर तेजी से दाईं बगल से निकला और घूमकर टार्जन के रुखसार की पिछली हड्डी पर जोरदार मुक्का दिया। वो चक्कर खा कर रह गया। अब टार्जन की पुश्त पर दीवार थी और पोकर उसके सामने खड़ा था। इसके बाद पोकर ने उछल उछल कर दो तीन भरपूर मुक्के मारे तो टार्जन लड़खड़ाकर वहीं ढेर हो गया। उसकी टांगें फर्श पर फैली हुई थीं, पीठ दीवार से टिकी थी। वो मुंह खोले जोर जोर से हाँफ रहा था। उसकी आंखें बंद होती जा रही थीं। इस मार्के के बाद टार्जन की हवा बिगड़ गई। उसे अपनी बेइज्जती का शदीद एहसास था। वो कई दिन तक इसी उधेड़ बन में रहा कि किस तरह पोकर को नीचा दिखाया जाए ताकि इंतकाम की आग ठंडी हो। एक रोज़ मौका पाकर उसने पोकर को घेर लिया। उसके हमराह उस वक्त कई मुंतखब किए हुए कैदी लड़के थे। प्रोग्राम के मुताबिक पहले एक लड़के को भेजा गया। वो पोकर के बराबर से बगलें बजाता हुआ गुजरा। गुंडों की इस्तिलाह में इसका मकसद पोकर की बेइज्जती करना थी। पोकर ने उस लड़के को गुस्से से देखा और टपट कर बोला, साले चमगादड़, तेरी तो ऐसी की तैसी। वो गालियां देता हुआ झपटा और उसकी गर्दन दबोच ली। आनन फानन टार्जन और उसके साथी पोकर पर टूट पड़े। वो इस अचानक हमले के लिए कतई तैयार न था। सबने मिलकर उसे गिरा दिया। टार्जन सीने पर चढ़कर बैठ गया। अल्फाज मानी: चुंधियाना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, हवा बिगड़ना, हालात का पहले से उलट हो जाना। टार्जन सीने पर चढ़कर बैठा। उसने ऊपर से अंधाधुंध पोकर के मुंह पर मुक्के मारना शुरू कर दिए। पोकर नीचे दबा हुआ बेबसी से गालियां बकता रहा। नौशा उस वक्त करीब ही मौजूद था। लपक कर वहां पहुंच गया। जरा देर तक वो पोकर को पिटते देखता रहा। फिर न जाने उसे क्या सूझी, मुंह बिगाड़ कर तीखे लहजे में बोला, इतने बहुत से मिलकर अकेले को मार रहे हो, अबे ये भी कोई मर्दानगी है। टार्जन ने उसे कहर आलूद नजरों से देखा। चीख कर गाली दी, शट अप यू ब्लडी। नौशा ने बेपरवाही से कहा, अकेले अकेले लड़ लो। उसकी मुराद ये थी कि टार्जन अकेला पोकर से लड़े, मगर टार्जन ये समझा कि वो उसको ललकार रहा है। उसने पोकर को छोड़ दिया, झपट कर नौशा के सामने जाकर खड़ा हो गया। अच्छा, तो तुम मुझे चैलेंज दे रहे हो, तो फिर आ जाओ सामने। नौशा लड़ाई झगड़े से हमेशा घबराता था। आहिस्ता से बोला, अबे मेरे सर क्यों हो रहा है। वैसे नौशा ऐसा कमज़ोर भी नहीं था। अब वो खासा लंबा चौड़ा हो गया था। लंबे लंबे बेडौल हाथ थे, ऊंचा कद और मोटा तगड़ा जिस्म। देखने में वो खासा मुस्टंडा लगता था। टार्जन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। झपट कर उसके मुंह पर एक ज़ोरदार मुक्का जड़ दिया। नौशा बौखलाकर पीछे हटा। टार्जन ने एक और जन्नाटे का हाथ दिया। नौशा मुक्केबाजी का आदी नहीं था। झुंझलाकर टार्जन पर झपटा। एक मुक्का उसकी कनपटी पर दिया, मगर वो उससे लिपट ही गया। दोनों गुत्थम गुत्था होकर कुछ देर तक जोर आजमाई करते रहे। फिर नौशा ने टुंगनी लगाकर टार्जन को ज़मीन पर दे मारा और उसके सीने पर घुटना रखकर दो तीन कस कस के रगड़े जो दिए तो वो लगा गैं गैं करने। पोकर अभी तक टार्जन के साथियों के निर्गे में घिरा हुआ लड़ रहा था। उस पर चारों तरफ से हमले हो रहे थे। वो अकेला सबके वार रोक रहा था। टार्जन का नौशा ने हुलिया बिगाड़ दिया था। अब वो उठने के काबिल नहीं रहा था। नौशा ने उसको तो वहीं छोड़ा और लपक कर पोकर के करीब पहुंचा। उस वक्त वो वाकई बड़े जोश में था। उसने सबको ललकारा। अल्फाज मानी: मुस्टंडा पहलवान,
ٹنگڑی لگا کر مراد ٹانگ مار کر پہلوانوں کا ایک داؤ، غیں غیں کرنا، منت سماجت کرنا، عاجز ہونا۔ آ جاؤ سالو، ایک ایک کی ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ وہ ان پر جھپٹا، جس کے ہاتھ مارا اس کی سٹی گم ہو گئی۔ ذرا ہی دیر میں سب بدحواس ہو کر نکل بھاگے۔ پوکر نے بڑھ کر نوشا کو گلے لگا لیا۔ ابے واہ میرے شیر، کیا بات ہے تیری یار، تو چھپا رستم نکلا۔ وہ دیر تک اسے بڑھاوا چڑھاوا دیتا رہا۔ اس وقت سے ان کی دوستی ہو گئی۔ پھر آپس میں ایسی گاڑھی چھننے لگی کہ دونوں ہر وقت ایک ساتھ نظر آتے۔ جیل سے راجا کے جانے کے بعد نوشا جو اکیلا پن محسوس کر رہا تھا، اس کی کمی کو پوکر نے پورا کر دیا۔ اس کے ساتھ رہنے میں ٹھاٹھ بھی بہت تھے، سب پر حکم چلتا تھا۔ ٹارزن زیادہ دنوں تک جیل میں نہیں رہا۔ ایک رات زبردست طوفان آیا، موسلا دھار بارش ہوئی۔ ہوا کے جھکڑ اس طرح شور کرتے ہوئے چلتے جیسے بہت سے آدمی ملی جلی آوازوں کے ساتھ سسکیاں بھر رہے ہوں۔ بجلی بار بار کڑکتی، بارش کے موٹے موٹے قطرے بیرک کی چھت پر جل ترنگ بجاتے۔ سویرے اٹھ کر سب نے دیکھا ٹارزن غائب تھا۔ تلاش ہوئی تو میدان میں کیچڑ پر بڑے بڑے قدموں کے نشان نظر آئے جو احاطے کی دیوار تک گئے تھے۔ ٹارزن راتوں رات دیوار پھاند کر فرار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 2 اور قیدی لڑکے جیل سے نکل بھاگے۔ ایک رات پوکر اور نوشا نے بھی فرار ہونے کی کوشش کی مگر پکڑے گئے۔ بڑی سخت سزا ملی۔ پیروں میں ڈنڈا بیڑیاں لگا کر قید تنہائی میں ڈال دیے گئے اور کڑی نگرانی کی جانے لگی۔ جیل میں نوشا نے اور تو کچھ نہیں سیکھا، البتہ پوکر کی صحبت میں رہ کر اسے لڑنے بھیڑنے اور چاقو چلانے کی تکنیک معلوم ہو گئی۔ اب وہ ایسے موقعوں کے تمام ہتھ کنڈے جان گیا تھا اور آئے دن کسی نہ کسی بات پر لڑکوں سے جھگڑتا رہتا۔ اس میں پہلے جو جھجک اور خوف تھا جاتا رہا، اب وہ بالکل نڈر ہو کر لڑتا تھا۔ اس کے علاوہ پوکر بڑا اچھا جیب کترا تھا۔ اس فن کے تمام گر اس نے نوشا کو بتا دیے تھے۔ بورسٹل جیل میں بڑی تعداد ایسے لڑکوں کی تھی جو جرائم پیشہ تھے۔ ان میں افلاطون بھی تھا جو تالا توڑنے کا ماہر تھا اور اس فن کو بڑی فیاضی سے سکھاتا تھا۔ نوشا بھی کچھ عرصہ اس کا شاگرد رہا۔ الفاظ مانی، سٹی گم ہونا، بوکھلانا، گاڑھی چھیننا، آپس میں خوب میل جول ہونا، فیاضی، سخاوت، کھلے دل سے۔ نوشا بھی کچھ عرصہ اس کا شاگرد رہا اور کسی حد تک اس فن کو سیکھ بھی گیا۔ تجربہ کرنے کا موقع نہیں ملا، ورنہ جس طرح پوکر جیب تراشی میں کئی بار اس کا امتحان لے چکا تھا، تالا توڑنے کے ہنر کا مظاہرہ بھی ہو جاتا۔ پہلے وہ جیل میں بے حد اداس رہتا تھا، اکثر راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتا، گڑ گڑا کر گھنٹوں دعائیں مانگا کرتا، سب سے الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرتا۔ جیل کا ماسٹر جو سبق دیتا اسے جی لگا کر پڑھتا۔ جب تک جیل میں راجا رہا اس کا یہی رویہ رہا، مگر جب پوکر سے مراسم بڑھے تو وہ رفتہ رفتہ اس کے رنگ میں رنگتا چلا گیا، اور یہ محض اتفاق ہی تھا کہ جیل سے دونوں کی رہائی ایک ہی روز ہوئی۔ نوشا اور پوکر فٹ پاتھ پر آہستہ آہستہ چلتے رہے۔ شام نکھرتی جا رہی تھی، روشنیاں جھل ملا رہی تھیں، شہر کی دیواروں پر سائے لہرا رہے تھے۔ وہ کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ پیچھے سے آواز آئی، ابے او پوکر، کدھر منہ اٹھائے جا رہا ہے؟ پوکر نے پلٹ کر دیکھا، ٹین کی جھکی ہوئی چھت والے ایک چائے خانے کے سامنے استاد پیڈرو کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ باجوہ بھی تھا۔ پوکر رک گیا۔ استاد پیڈرو اپنی اجلی شلوار کھڑکھڑاتا ہوا اس کی طرف لپکا، پیچھے پیچھے باجوہ آ رہا تھا۔ استاد نے وہیں سے اپنے بازو پھیلا دیے۔ پوکر کو بڑے جوش سے دونوں بازوؤں میں بھینچ کر اوپر اٹھا لیا، ہنستے ہوئے بولا، سالوں نے اب چھوڑا ہے، میں تو 4 بجے کا یہاں آیا بیٹھا ہوں، حرام کے جنوں نے 20 چکر لگوا ڈالے، ابھی تو ہو کر آ رہا ہوں۔ استاد دیر تک بازوؤں میں بھینچے ہوئے اس کی پیٹھ شفقت سے تھپکتا رہا۔ جب دونوں علیحدہ ہوئے تو باجوہ نے رومال میں لپٹا ہوا پھولوں کا گجرا نکالا اور پوکر کے گلے میں ڈال دیا۔ گجرا پہننے کے بعد پوکر کو فوراً نوشا کا خیال آیا جو اس کے برابر خاموش کھڑا تھا۔ اس نے استاد سے نوشا کا تعارف کروایا۔ الفاظ مانی، گڑ گڑا کر، رو رو کر، مراسم، تعلقات، بھینچ کر، زور سے دبا کر۔ استاد، یہ نوشا بھی اپنا یار ہے، میرے ساتھ ہی چھٹ کر آیا ہے۔ نوشا نے گردن کو ذرا خم دے کر بڑی سعادت مندی سے استاد کو سلام کیا۔ اس کے اس انداز پر استاد پیڈرو کا دل خوش ہو گیا۔ بزرگوں کی طرح سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، جیتے رہو۔ وہ باجوہ کی جانب متوجہ ہوا، کیوں بے باجوہ، وہ ٹیکسی والا کہاں مر گیا؟ ٹیکسی میں پیٹرول ڈلوانے گیا تھا، اب تک نہیں لوٹا۔ تو ٹیکسی لے کر آ، تب تک میں لمڈوں کو چائے پلا دوں۔
باجوہ ٹیکسی لینے چل دیا۔ استاد پیڈرو دونوں کے ہمراہ چائے خانے میں پہنچا۔ بینچ پر بیٹھتے ہوئے چائے خانے کے مالک سے بولا، سیٹھ 2 فرسٹ کلاس ڈبل چائے تو مارو، ذرا بالائی اچھی ڈلوانا، لمڑا دبلا ہو کر آیا ہے۔ اس نے محبت سے پوکر کے بازو کو دبایا۔ ابے کچھ کھانے کو بھی مل ریا تھا، تیری تو ہڈیاں نکل آئیں۔ پوکر جیل کی تکلیفیں سنانے لگا۔ استاد کرید کرید کر ایک ایک بات پوچھ رہا تھا۔ نوشا خاموش بیٹھا ان کی باتیں سنتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد چائے آ گئی۔ دونوں نے چائے پی اور وہاں سے اٹھ کر سڑک پر آ گئے۔ باجوہ ٹیکسی لے آیا تھا اور ان کا انتظار کر رہا تھا۔ چاروں ٹیکسی کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ ٹیکسی عثمان آباد کی طرف چل دی، جہاں استاد پیڈرو کا اڈا تھا۔ بندر روڈ پر روشنیوں کا جال پھیلا تھا۔ رات ہولے ہولے کراچی کی فلک بوس عمارتوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ استاد بڑے ٹھاٹھ سے گردن اونچی کیے بیٹھا تھا۔ وہ ادھیڑ آدمی تھا۔ سر کے بال کھچڑی ہو گئے تھے، مونچھیں بہت گھنی تھیں، آنکھوں میں بڑی پوری سرار چمک تھی۔ قد میانہ تھا اور جسم پر چربی کی تہیں چڑھی ہوئی تھیں۔ جب وہ اڈے پر پہنچے تو پہر رات گزر چکی تھی۔ اڈا ایک تنگ و تاریک گلی کے اندر تھا۔ چاروں طرف کچی دیواروں والے چھوٹے چھوٹے مکانات تھے۔ البتہ اڈا جس مکان میں تھا اس کی دیواریں پختہ تھیں۔ الفاظ معنی: فلک بوس اونچی بلند، کھچڑی سفید اور سیاہ، میانہ مناسب۔ اس میں کئی کمرے اور ایک طویل دالان تھا۔ صحن بڑا کشادہ تھا مگر اس کا فرش کچا تھا۔ صحن کے ایک گوشے میں نیم کا گھنا درخت تھا جس پر کوے بسیرا کرتے تھے اور چاندنی راتوں میں اڑ اڑ کر شور مچاتے تھے۔ ٹیکسی گلی کے نکڑ پر رکی۔ استاد پیڈرو کرایہ ادا کر چکا تو اس نے مشکوک نظروں سے نوشا کو دیکھا اور پوکر کو علیحدہ لے جا کر پوچھا، کیوں جی، یہ نوشے کا کیا معاملہ ہے؟ پوکر نے فوراً جواب دیا، استاد وہ تو اب اپنے ہی ساتھ رہے گا۔ ساتھ تو رکھ لوں گا پر کچھ اپنے کینڈے کا بھی ہے۔ کیا پوچھتے استاد، بڑا جیدار لونڈا ہے۔ ویسے میں نے اس کو کاریگری کے 2-4 ہاتھ سمجھا دیے ہیں۔ استاد پیڈرو نے اسے ڈانٹا، ابے تو کیا سمجھائے گا، ابھی تو تیرا ہاتھ خود صاف نہیں ہوا۔ اب بڑے چلے ہیں استادی کرنے۔ پوکر کھسیانی ہنسی ہنسنے لگا۔ استاد نے باجوہ اور نوشا کو اشارے سے قریب بلایا اور ان کے ہمراہ گلی میں داخل ہوا۔ اڈے کے اندر جا کر اس نے دیکھا، بڑے کمرے میں لالٹین جل رہی تھی۔ چکرم دیوار سے پیٹھ لگائے بیٹھا تھا۔ استاد پیڈرو کو دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ استاد نے پوچھا، یہ لمڑے ابھی تک نہیں لوٹے؟ قادر اور پنچھی آئے تھے، چائے پینے گئے ہیں۔ استاد نے ایک لمبی ہوں کی اور کمرے میں بچھی ہوئی دری پر تھکا ہوا سا بیٹھ گیا۔ پوکر کو بولا، ابے تیرے چکر نے تو آج اپنا پلیتھن نکال دیا۔ چکرم نے مسکرا کر پوکر کو دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے سے چمٹ گئے۔ چکرم نے کہا، یار تیرے بغیر تاش کھیلنے کا لطف جاتا رہا، خدا قسم تجھے روز یاد کرتے تھے۔ پوکر ہنس کر بولا، تو پھر آج ہی جمے گی۔ یار بہت دن ہو گئے تاش کھیلے ہوئے۔ بڑی مشکل سے تاشوں کی ایک گڈی ہاتھ لگی تھی، ایک دن سالوں نے دیکھ لیا، اسی وقت چھین کر لے گئے۔ الفاظ معنی: مزاج عادات، کھسیانی شرمندگی والی۔ پلیتھن نکل گیا مراد بہت تھک گیا۔ وہ چکرم کو بورسٹل جیل کی باتیں سنانے لگا۔ نوشا چپ بیٹھا رہا۔ پوکر نے اسے چکرم سے ملوایا۔ وہ بڑی گرم جوشی سے ملا۔ استاد پیڈرو اب بازو پر سر ٹکا کر چت لیٹا تھا۔ باجوہ پھرتی سے اس کی پنڈلیاں دبا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بڑے سدھے ہوئے تھے اور تیزی سے چل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کے دروازے پر 20-22 سال کے 2 نوجوان لڑکے نمودار ہوئے۔ ایک کا رنگ سیاہ تھا، بالوں میں خوب تیل چپڑا ہوا تھا، وہ پتلون اور بش شرٹ پہنے تھا۔ دوسرا اس سے مختلف تھا، اس کا رنگ کھلتا ہوا تھا، گلے میں ریشمی رومال بندھا تھا، خوب گھیر دار لٹھے کی شلوار پہنے تھا۔ دونوں بے تکلفی سے کہے لگا رہے تھے۔ استاد نے دونوں کو قہر آلود نظروں سے دیکھا، گرجدار آواز سے بولا، ابے بڑی چکھنے ہو رہی ہیں، بہت دن سے تمہاری کندی نہیں ہوئی۔ دونوں سہم کر رہ گئے۔ انہوں نے جلدی جلدی استاد کو سلام کیا اور ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئے۔ استاد نے پوچھا، ابے ادھر منہ چھپا کر کیوں بیٹھ گئے، تم اب تک رہے کہاں؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش بیٹھے رہے۔ اس دفعہ استاد نے ڈپٹ کر کہا، ابے منہ پھوٹ گئے تمہارے، بولتے کیوں نہیں؟ پھر اس نوجوان کو جس کا رنگ سیاہ تھا مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تو بتا بے کالٹین۔ وہ مری ہوئی آواز سے بولا، استاد ذرا دیر ہو گئی۔ استاد کو جلال آ گیا، ابے یہ ذرا دیر ہو گئی، 10 بج رہا ہے اور تو ذرا ہی دیر کہہ ریا ہے۔
دونوں کی ڈیوٹی تو پاسپورٹ کے دفتر پر تھی، وہ تو 4 بجے بند ہو جاتا ہے، اب تو وہاں کتے لوٹ رہے ہوں گے۔ کلفٹن چلے گئے تھے، اس دفعہ دوسرے نے جواب دیا۔ تو یوں کہو سیریں ہو رہی تھیں۔ ابے تم کو کیوں ہوا لگی ہے سالو، کھال میں رہو کھال میں۔ وہ چکرم کی طرف پلٹا، ٹپٹ کر بولا، چل بے چکرم، بہت ہو چکی یاری، کام بھی کرے گا یا باتیں ہی ہوتی رہیں گی؟ الفاظ مانی، چت لیٹنا، پشت کے بل، بالکل سیدھا لیٹنا، کندی پٹائی، جلال غصہ۔ چکرم گھبرا کر اٹھا، اس نے کمرے کے کونے میں رکھا ہوا لکڑی کا صندوق کھولا، رجسٹر اور قلم دان نکالا اور لالٹین کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ استاد نے دونوں نوجوان لڑکوں سے کہا، کلیلیں تو تم دونوں بہت بھر رہے تھے، اب دیکھوں تم کیا تیر مار کر آئے ہو۔ کارلٹین نے پتلون کی جیب سے کئی نوٹ اور کچھ ریزگاری نکال کر چکرم کے سامنے ڈال دی۔ استاد پیڈرو نے پوچھا، کیوں بے چکرم، کتنی رقم ہے؟ یہ تو سالے اپنی زبان سے بتائیں گے نہیں۔ چکرم نے پوری رقم گن کر کہا، 55 روپے 9 آنے ہیں اور رجسٹر میں رقم درج کرنے۔ استاد پیڈرو نے کہا، بس کل تو تم بڑے فروٹ گئے تھے، آج کیا ہوا؟ آج تو صرف ایک ہی موقع لگا، کل 4 دفعہ کاریگری کی تھی۔ نہیں بے، اتنی تیزی ٹھیک نہیں، تم نے کل یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ بس ایک دفعہ کاریگری دکھایا کرو، ورنہ دھر لیے جاؤ گے، جتنا ملے گا نہیں اتنا رشوت میں الفتے کھا جائیں گے۔ استاد پیڈرو کی ناراضگی رفع ہو چکی تھی، وہ انہیں بزرگوں کی طرح جیب تراشی کے فن پر نئے نئے نکتے سمجھانے لگا۔ دونوں سر جھکائے اس کی باتیں سنتے رہے۔ اسی اثناء میں 3 نو عمر لڑکے کمرے میں داخل ہوئے۔ استاد سلام، استاد سلام، استاد سلام۔ تینوں اسے سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ چند ہی منٹ بعد ایک لمبے قد کا نوجوان آیا، اس نے بھی سلام کیا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ استاد فرش پر لیٹ گیا، باجوہ اس کے پیر دباتا رہا۔ اب جیب کتروں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ 11 بجے تک کمرے میں خاصی بھیڑ ہو گئی۔ وہ تعداد میں بہت تھے، ان میں کم سن لڑکے تھے، کڑیل نوجوان تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو سن و سال کے لحاظ سے بڑے ہو گئے تھے۔ جو بھی جیب کترا آتا پوکر سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ بغل گیر ہوتا اور جیل کا حال پوچھتا۔ اچھل کود کرنا، ہنسی مذاق کرنا، الفتے، لفنگے، مفت خورے، خرانٹ، تجربہ کار۔ کمرے میں ملی جلی آوازوں کا ہلکا ہلکا شور مکھیوں کی طرح بھن بھنا رہا تھا۔ استاد پیڈرو کروٹ کے بل خاموش لیٹا تھا۔ آخر وہ انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا۔ سارے جیب کترے سنبھل کر بیٹھ گئے۔ چکرم نے لالٹین اور رجسٹر اٹھایا اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ استاد نے جیب کتروں سے کہا، چلو بے، حساب دو۔ ایک ایک جیب کترا باری باری آتا اور جیب سے نوٹ اور ریزگاری نکال کر اس کے سامنے ڈالتا جاتا۔ استاد پیڈرو اونچی آواز سے جیب کترے کا نام لیتا اور خود رقم گنتا۔ چکرم فوراً رجسٹر میں اندراج کر لیتا۔ استاد پیڈرو کسی کی پیٹھ ٹھونک کر شاباشی دیتا، کسی کو گالیاں دیتا، کسی کو جیب تراشنے کے فن پر لیکچر دیتا۔ دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب سب جیب کترے اپنی اپنی آمدنی جمع کرا چکے تو استاد نے ساری رقم میں سے 1/3 نکال کر چکرم کو دے دیا۔ یہ اڈے کا حصہ تھا۔ بقیہ رقم میں سے استاد نے ہر ایک کی دہاڑی بانٹ دی۔ جیب کتروں کے مختلف مدارج تھے۔ جو سینئر تھے ان میں 50% حصہ تقسیم کر دیا گیا۔ جو ان سے کم درجے کے تھے ان کو روپے میں 5 آنے کا حصہ ملا اور جو بالکل جونیئر تھے ان کے حصے میں 3 آنے کا حصہ آیا۔ استاد پیڈرو جیب کتروں میں اس روز کی دہاڑی تقسیم کر چکا تو اس نے باجوہ کی طرف اشارہ کر کے چکرم سے کہا، اسے 20 روپے دے دیجیو۔ پھر باجوہ کی طرف متوجہ ہوا، جا بے، نیاز کے لیے سامان لیا، مٹھائی تازہ لائیو، اس سالے افضل کے ہاں نہ جائیو، پتہ نہیں سالہ گھی میں کیا ملاوٹ کرتا ہے۔ اس دن جو امرتیاں تو لایا تھا، ایسا گلا پکڑا کہ اب تک طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ باجوہ نے چکرم سے 20 روپے لیے اور باہر چلا گیا۔ استاد بھی زیادہ دیر نہ ٹھہرا، اٹھ کر خاموشی سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی جیب کتروں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے دے کر باتیں کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، بے تکلفی سے کہے لگا رہے تھے۔ سب کھسک کھسک کر پوکر کے گرد حلقہ بنا کر اکٹھے ہو گئے تھے، الٹے سیدھے سوالات پوچھ رہے تھے۔ نوشا گمسم بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ سہما ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہر جیب کترا مشتبہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ان کے اس انداز نے اسے اور بھی پریشان کر دیا تھا۔ استاد پیڈرو کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس وقت صرف سفید لنگی باندھے ہوئے تھا اور اپنے بھیگے ہوئے بدن کو تولیہ سے پونچھ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ غسل کر کے آیا ہے۔ جب بدن پہنچ چکا تو اس نے چکرم کے آگے کنجی پھینک کر کہا،
अलमारी से एक धुला हुआ कपड़ा तो निकाल कर ला। कुंजी लेकर चक्रम जाने लगा तो उसने टोका, और हाँ, मेरी टोपी और मुसल्ला भी लाइयो। चक्रम बाहर चला गया। उस्ताद पीडरो ने इशारे से नौशा को करीब बुलाया। मेरे कन्ने आइयो। वो सहमा हुआ उसके सामने जाकर बैठ गया। उस्ताद ने कहा, ज़रा अपना दाहिना हाथ तो दिखाइयो। नौशा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उस्ताद उसका हाथ थाम कर उंगलियों को टटोल टटोल कर देखने लगा। नौशा की उंगलियां नरम और लंबी लंबी थीं। उस्ताद मुस्कुराकर बोला, उंगलियां तो तेरी ठीक दिखे हैं, कुछ दिन जोर पंजा कराना पड़ेगा, खिंचाव है। वो उसकी उंगलियां देखता रहा और अपनी मखसूस इस्तिलाहात में उन पर तबसरा भी करता रहा। जब वो उंगलियां देख चुका तो नौशा उठकर जाने लगा। उस्ताद ने डपट कर कहा, अबे डरा क्यों जा रहा है? ये ढो का ढो बदन देखो, और अभी से इसकी सिट्टी गुम है। नौशा चुपचाप उसके बराबर बैठ गया। उस्ताद कुछ कहने ही जा रहा था, इतने में पंछी बोल पड़ा। कल सोल्जर बाजार वाले उस्ताद अहमद जान टकर गए थे। आजकल उनके बड़े नक्शे हैं, बड़े दौरों पर जा रहे हैं। अल्फाज मानी, गुमसुम, खामोश, ढो का ढो मुराद मोटा ताज़ा। पीडरू ने उसकी बात में दिलचस्पी का इजहार करते हुए पूछा, क्या कह रिया था? पंछी ने बताया, बड़ी हवा बांध रहे थे। कहने लगे, कराची में तो सब उठाई गिरे हैं, कारीगर एक भी नहीं, जिसे देखो वही उस्ताद बना फिरता है। उस्ताद पीडरो को ताव आ गया। तेवरी पर बल डालकर बोला, उस्ताद तो वही साला शहर भर में रह गया है, खाम खा फेंटी मारता फिरता है, बस कपड़ा मारी के दो चार उल्टे सीधे हाथ जानता है। वो तो ज़रा ज़रा से लमड़े भी जानते हैं, जिसे गिरह कटी कहते हैं। वो फ़न तो उसके उस्ताद को भी ना आता होगा। साला अब तक तीसरी उंगली अनाड़ियों की तरह चलाता है, अंगूठा चलाना तो उसे आज तक नहीं आया। वो क्या बम्बई के छीखे हुए जितने कारीगर हैं सब साले अनाड़ी हैं। उस्ताद पीडरो बड़े जोश के साथ बोल रहा था। सारे जेब कुतरे दम बखुद बैठे उसकी बातें सुन रहे थे। उस्ताद गर्दन को बार बार खम देकर कहता रहा, काम करने वाले तो कलकत्ता से बढ़कर रुए ज़मीन पर ना होंगे। यहाँ का सही हिसाब थोड़ा और है कि फोकट में हुनर सीख लो। अपने उस्ताद थे शेख नबी बख्श, 70 से ऊपर सिन था, दिखाई भी कम देता था। उनका बाकायदा स्कूल था, पूरे 100 रुपये नजराना लेते थे। फिर काम सीखने में उनके 900 नखरे अलग झेलना पड़ते थे। ज़रा कोई बात मर्जी के खिलाफ हुई, छुटते ही मुंह पे हाथ पड़ता था, क्या मजाल के चूं कर जाए। खड़े खड़े निकाल बाहिर करते, मगर अपने काम के माहिर थे। धाक इतनी थी कि उनके पेशाब से चिराग जलता था। बड़े बड़े माने हुए उस्ताद आकर कान पकड़ गए। उस्ताद पीडरो का गुस्सा ख़त्म हो गया। अब वो मौज में आकर बड़ी रवानी से बोल रहा था। इसी असना में चक्रम कपड़े लेकर आ गया। उस्ताद पीडरो ने उठकर वहीं खड़े खड़े कपड़े तब्दील किए, दरी पर मुसल्ला बिछाया और उसके एक कोने पर बैठ गया। ज़रा देर बाद बाजवा सामान से लदा फंदा कमरे में दाखिल हुआ और सारा सामान उस्ताद पीडरो के सामने रख दिया। अल्फाज मानी, उठाई गिरा जेब कुतरा उचक्का, फेंटी मुराद शेखी अक्कड़, फोकट में मुफ्त में, छुटते ही फ़ौरन ही, और सारा सामान उस्ताद पीडरो के सामने लाकर ढेर कर दिया। चक्रम ने अगरबत्तियाँ सुलगाईं। कमरे में धुएं के हल्के हल्के मुरगोले लहराने लगे, फिज़ा में खुशबू फैल गई। उस्ताद ने अपनी तुर्की टोपी पहनी, शीरीनी को मुसल्ले पर रखा, आंखें बंद कीं और दोनों हाथ उठाकर न्याज देने लगा। न्याज से फारिग होने के बाद उसने नौशा को करीब बुलाया, उसके गलों में फूलों के हार डाले और अपनी टोपी उतारकर उसके सर पर रख दी। शागिर्दी की रस्म अदा हो चुकी थी। नौशा अब उस्ताद पीडरो के हल्के में बाकायदा शामिल हो चुका था। उस्ताद ने अपने हाथ से मिठाई का एक टुकड़ा उसके मुंह में रखा और मिठाई तमाम जेब कुतरों में तकसीम कर दी। नौशा उठकर हर जेब कतरे से गले मिल रहा था। वो अड्डे का 17वां रुकन था। पंछी ने उस्ताद पीडरो की फरमाइश पर एक फिल्मी गीत सुनाया। उसकी आवाज़ अच्छी थी, खूब लहक लहक कर गा रहा था। कादिर गीत के साथ मुंह से तबला बजाता रहा। अच्छा खासा समा बंध गया। आधी रात तक ये जश्न जारी रहा। जेब कुतरे सोने के लिए अपने अपने बिस्तरों पर चले गए। उनमें ज़्यादातर ऐसे थे जो अड्डे पर रहते थे। एक कमरे में कई कई की रिहाइश थी। पोकर और नौशा ने अपने ठहरने का बंदोबस्त एक ही कमरे में किया। लगभग हफ्ता भर तक उस्ताद पीडरो नौशा को जेब तराशी की तकनीक सिखाता रहा। ज़ोर पंजे की मशक की, उसकी उंगलियां मजबूत और फुर्तीली बनाई गईं। आखिर एक रोज़ चक्रम की निगरानी में उसकी ड्यूटी मुकर्रर कर दी गई।
چکرم چھریرے بدن کا طرح دار نوجوان تھا، وہ اپنے کام میں بڑا چوکس اور پھرتیلا تھا۔ الفاظ معنی: چھریرا بدن پتلا بدن، طرح دار خوش انداز، چوکس ہوشیار۔ وہ اپنے کام میں بڑا چوکس اور پھرتیلا تھا۔ استاد پیڈرو اس پر اس قدر مہربان تھا کہ بہت سے سینئر جیب کتروں کی موجودگی میں چکرم کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ استاد اس پر اعتماد بھی اتنا کرتا تھا کہ جیب کتروں کا سارا حساب کتاب وہی لیتا اور ساری رقم بھی اس کی تحویل میں رہتی۔ چکرم دل کا بھی اچھا تھا، نوشا کی ہر طرح دلجوئی کرتا، خوب خاطر مدارات کرتا۔ دن میں کئی بار چائے اور لسی کا دور چلتا، ٹھاٹھ سے سگریٹیں پی جاتی۔ نوشا چند ہی روز میں چکرم سے مانوس ہو گیا، دونوں کی آپس میں خوب پٹنے لگی۔ ان دنوں چکرم کی ڈیوٹی شہر کے گنجان علاقے ایمپریس مارکیٹ کے بس سٹینڈ پر تھی۔ مہینے کی شروع تاریخیں تھیں۔ پہلے ہی دن چکرم نے ایک تگڑا مرغا ذبح کیا۔ جیب کتروں کی اصطلاح میں اس سے مراد جیب کاٹنا ہے۔ 200 سے اوپر کی رقم ہاتھ لگی۔ جس وقت چکرم نے جیب کاٹی نوشا قریب ہی کھڑا تھا، اس کے علاوہ آغا پلپلی بھی ان کے ساتھ تھا۔ چکرم نے جس دیدہ دلیری سے کاریگری کا ہاتھ دکھایا، نوشا دنگ رہ گیا۔ پتہ بھی نہ چلا کہ اس نے ہاتھ کی صفائی دکھائی۔ نوشا کو تو اس وقت علم ہوا جب چکرم نے چمڑے کا بٹوا اس کے ہاتھ میں دے کر نکل جانے کا اشارہ کیا۔ ایسی تمام ہدایتیں استاد پیڈرو اسے پہلے ہی دے چکا تھا اور باقاعدہ امتحان بھی لے چکا تھا۔ نوشا بٹوا سنبھال کر سیدھا اسی چائے خانے میں پہنچا جہاں چکرم روزانہ بیٹھتا تھا۔ کوئی 15 منٹ بعد چکرم اور آغا پلپلی بھی مسکراتے ہوئے چائے خانے میں پہنچ گئے۔ سب کچھ اتنی پھرتی اور آسانی سے ہوا کہ نوشا کے دل میں جیب تراشی کا جو خوف تھا پہلے ہی تجربے میں بہت حد تک زائل ہو گیا۔ الفاظ معنی: جانشین، قائم مقام، دلجوئی کرنا، تسلی دینا، دنگ، حیران، زائل ہونا، جاتے رہنا، ختم ہونا۔